السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قصص النبیین حصہ خامس کا یہ سبق ہے جس کی ہیڈنگ ہے احتیار قریش فی وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احتیار ان کے معنی ہوتا ہے غور و خوض، قریش کا غور و خوض کرنا فی وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے سلسلے میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے پکارا جائے اس کے سلسلے میں قریش کا غور و خوض کرنا۔ وحارت قریش فی امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماذا یصفونہ، اور قریش نے غور و خوض کیا فی امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے سلسلے میں، بماذا یصفونہ کہ ان کو کس نام سے پکارا جائے، بماذا یصفونہ کہ کس وصف سے ان کو پکارا جائے، کس نام سے ان کو پکارا جائے۔ وصف یصف معنی ہوتا ہے کسی کی برائی یا اچھائی بیان کرنا، کہ کس نام سے ان کو پکارا جائے، اس کے سلسلے میں قریش نے غور و خوض کیا۔ وَكَيْفَ يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يَقْصِدُهُ، اور وہ لوگ کیسے حائل ہو سکے بینہ ان کے درمیان، وَبَيْنَ مَنْ اور ان کے درمیان، مَنْ يَقْصِدُهُ جو ان کا قصد کر رہے ہیں، جو ان کے پاس آ رہے ہیں۔ قصد یقصد معنی ہوتا ہے کسی کا قصد کرنا، کسی کی طرف جانا، کہ وہ لوگ کیسے حائل ہو سکے ان کے درمیان اور اس شخص کے درمیان جو ان کے طرف آ رہے ہیں، او یستمعوا الیہ یا ان کے درمیان جو ان کی باتوں کو غور سے سن رہے ہیں۔ استمع یستمع معنی ہوتا ہے کسی کی بات کو غور سے سننا، سمع یسمع معنی ہوتا ہے سننا، اور استمع یستمع باب استفعال سے اس کے معنی ہوتا ہے کسی کی بات کو غور و خوض سے سننا، اور اس کے درمیان جو ان کی باتوں کو غور سے سن رہے ہیں، من الوافدین من بعید دور دراز سے آنے والوں میں سے، یعنی دور دراز سے آنے والے میں سے ان کے درمیان جو ان کی باتوں کو غور سے سن رہے ہیں، ان کے پاس آ رہے ہیں، ان کے درمیان کیسے وہ حائل ہو سکے۔ وفد یفید معنی ہوتا ہے آنا، اسی سے وافدین کیا ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، یعنی بہت سارے لوگ آنے والے دور دراز سے۔ واجتمعوا الی الولید بن مغیرہ، وہ لوگ اکٹھے ہو گئے ولید بن مغیرہ کے پاس۔ وکان ذا سن فیہم، اور ان لوگوں میں وہ عمردراز شخص تھا، ذا سن عمردراز شخص تھا ان لوگوں کے درمیان۔ وقد حضر الموسم، اور موسم حج بھی آ چکا تھا، موسم معنی موسم حج، موسم حج بھی آ چکا تھا۔ فقال لہم، تو اس نے، کس نے، یعنی ولید بن مغیرہ نے ان لوگوں سے کہا، یا معشر قریش، اے قریش کی جماعت، اے قریش کے لوگو، انہ قد حضر هذا الموسم، یقیناً یہ کیا ہے کہ حج کا موسم بھی آ چکا ہے۔ وَإِنَّ وُفُودَ الْعَرَبِ، اور یقیناً عرب کے لوگ، عرب کی وفود یعنی عرب کے لوگ، یقیناً سَتَقْدِمُ عَلَيْكُمْ فِيهِ کہ تمہارے پاس وہ عن قریب آئیں گے، فیہ اس سلسلے میں، یعنی حج کے سلسلے میں تمہارے پاس وہ عن قریب آئیں گے۔ وقد سمعوا بامر صاحبکم ھذا، اور وہ لوگ سن چکے ہوں گے، وقد سمعوا وہ لوگ سن چکے ہوں گے، بامر صاحبکم ھذا تمہارے اس ساتھی کے بارے میں، مطلب کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ یقیناً سن چکے ہوں گے۔ فاجمعوا فیہ رأیا واحدا، اجمعوا یہ امر کا صیغہ ہے، جمع، تو تم لوگ اکٹھے ہو جاؤ، اجماع کر لو، فیہ اس سلسلے میں، رأیاً واحداً کسی ایک رائے پر، یعنی کسی ایک رائے پر تم لوگ کیا ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اجماع کر لو، کسی ایک رائے کو تم لوگ کیا کر لو، اختیار کر لو۔ ولا تختلفوا، اور تم لوگ اختلاف نہ کرو آپس میں، فیکذب بعضکم بعضا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے ایک دوسرے کی تکذیب کرنے لگے۔ وَيَرُدُّ قَوْلَكُمْ بَعْضُهُ بَعْضًا، اور تم لوگ ایک دوسرے کی باتوں کو تردید کرنے لگو۔ وَدَارَ بَيْنَهُمْ حَدِيثٌ طَوِيلٌ وَأَخْذٌ وَرَدٌّ، حدیث طویل وَأَخْذٌ رَدٌّ، یہاں تک یہ دارہ کا فاعل ہے، ان لوگوں کے درمیان چلی حدیث طویل ایک لمبی گفتگو، وَأَخْذٌ وَرَدٌّ اور بحث و مباحثہ، اخذ کا معنی لینا اور رد کا معنی لوٹانا۔ جب بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو کوئی کسی کی بات کو کیا کرتا ہے، اختیار لیتا ہے، کسی کی باتوں کو رد کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اخذ و رد استعمال کیا گیا ہے۔ تو ایک لمبی گفتگو چلی اور بحث و مباحثہ چلا۔ ولم يرضى الولید بما عرضوه،
ولم یرضل ولید بما عرضوہ، اور ولید بن مغیرہ راضی نہیں ہوا، وہ پسند اس نے نہیں کیا، بما عرضوہ، اس چیز کو جو رائے ان لوگوں نے پیش کی ان کو، ونقضہ، اور اس کی تردید کی، نقض ینقض من توڑنا، تردید کرنا، اس کی تردید کی، فرجعوا الیہ، تو ان لوگوں نے ان کی طرف رجوع کیا، یعنی آپ ہی بتا دیجئے کیا سب سے بہتر رائے ہوگی، کہا کہ ان لوگوں نے رجوع کیا، وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، فما تقول یا ابا عبد شمس، کہ ابو عبد شمس آپ کی کیا رائے ہے، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ قال، تو اس نے کہا، ان اقرب القول فیہ، کہ اس سلسلے میں سب سے مناسب بات یہ ہے، ان اقرب القول، سب سے مناسب بات یہ ہے اس سلسلے میں، لأن تقولوا، کہ تم لوگ یہ کہو کہ ساحر جاء بسحر، کہ وہ ایک جادوگر ہے، جاء بسحر، جو جادو لے کر آیا ہے، یفرق به بین المرء و ابیہ، اور وہ جدائی پیدا کر دیتا ہے، جدائی ڈال دیتا ہے، بھی اس کے ذریعے، یعنی جادو کے ذریعے، بین المرء و ابیہ، آدمی کے درمیان، و ابیہ، اور اس کے والد کے درمیان، اس کے باپ کے درمیان، و بین المرء و اخیہ، اور آدمی کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، والمرء و زوجتہ، اور آدمی کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان وہ جدائی پیدا کر دیتا ہے، وبین المرء و عشیرتہ، اور آدمی کے درمیان اور اس کے خاندان کے درمیان وہ جدائی پیدا کر دیتا ہے جادو کے ذریعے، اس نے یہ کہا، رائے دی، فتفرقوا عنہ بذالک، تو وہ لوگ ان سے الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، بذالک، اسی رائے کو لے کر، فجعلوا یجلسون بسبیل الناس، اور وہ لوگ بیٹھنے لگے، جلسہ سے پہلے جعل آیا ہے افعال شروع میں سے، اس وجہ سے کرنے لگنا کسی کام کو، وہ لوگ بیٹھنے لگے، بسبیل الناس، لوگوں کے راستوں پر، حین قدیم الموسم، جب موسم حج کا وقت آ گیا، یعنی موسم حج جب آ گیا تو لوگ ان کے راستوں پر بیٹھنے لگے، لا یمر احد، کوئی بھی شخص نہیں گزرتا، الا حذروہ، مگر وہ اس کو ڈراتے، یاہ، ان سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے کہ بچ کے رہنا، کہ نعوذ باللہ وہ کیا ہے، معاذ اللہ وہ جادوگر ہے، یہ وہ کر کے وہ لوگ بہکاتے تھے اور ڈراتے تھے، وذکروا، اور وہ لوگ ان کا ذکر کرتے، لہو، اس سے، امرہو، ان کے معاملے میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے پاس وہ لوگ ذکر کرتے تھے۔